بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہاں کچھ سہاگنوں کے جوڑے بھی پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے وہ جوڑے اٹھا لیے، پھر غار سے باہر آ کر جمال احمد جسکانی کو دکھاتے ہوئے کہا، یہاں لاکھوں روپے کے زیورات اور نقدی موجود ہے۔ زیورات کے ساتھ یہ جوڑے بھی ملے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہارے اس کمینے دوست رانگا ماما نے باراتوں کو بھی لوٹا ہے۔ یہ جوڑے ان دلہنوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان سنا رہے ہیں۔ جمال احمد جسکانی نے یہ سنتے ہی رانگا ماما کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کیا۔ علی مختار میمن نے کہا، اسے مارنا فضول ہے۔ میں اپنے افسران سے بات کر چکا ہوں، وہ پہلے تو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میں نے صرف چند جانباز ساتھیوں کی مدد سے تمام ڈاکوؤں پر قابو پا لیا ہے اور ان کے سردار رانگا ماما کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر رانگا ماما کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ ٹرانسمیٹر آن ہے، دوسری طرف ہمارے افسران ہماری باتیں سن رہے ہیں، تم انہیں یقین دلاؤ کہ ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے۔ وہ غصے سے جھنجھلا کر بولا، میں کیوں یقین دلاؤں؟ میں کچھ نہیں بولوں گا، میرا نام رانگا ہے، رانگا، کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا۔ مجھے یہاں سے لے کر تو چلو، راستے میں میرے دوسرے ساتھی ضرور مجھے چھڑا کر لے جائیں گے۔ انسپیکٹر نے پوچھا، اچھا تو ہم ہمارے افسران کو یقین نہیں دلاؤ گے کہ تم رانگا ماما ہو؟ میں تمہارے افسروں کے سامنے زبان تک نہیں کھولوں گا، چاہے میری جان لے لو۔ انسپیکٹر نے مسکرا کر کہا، شکریہ، یہ ٹرانسمیٹر آن تھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، انسپیکٹر علی مختار میمن، تم نے واقعی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب اس گھنے جنگل میں پہنچنے کا مسئلہ ہے۔ رات کا وقت ہے، جیسا کہ تم کہہ چکے ہو، کئی میل کا فاصلہ گھوڑوں کی پیٹھ پر طے کرنا پڑتا ہے۔ یہاں گھوڑے دستیاب نہیں ہو سکتے۔ میں ابھی اعلی حکام سے رابطہ قائم کرتا ہوں، ان سے ہیلی کاپٹر کی فراہمی کے لیے درخواست کروں گا۔ اگر یہ ہیلی کاپٹر مل گئے تو میں پولیس فورس کے ساتھ آدھی رات سے پہلے ہی وہاں پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اس دوران ہمارے درمیان رابطہ قائم رہے گا۔ اب یہ ساری ذمہ داری انسپیکٹر علی مختار میمن کی تھی۔ ہم اپنا فرض ادا کر چکے تھے۔ کرم داد اور جمال احمد جسکانی نے پیٹیاں کھول کر شراب کی بوتلیں نکال لی تھی اور منہ سے لگا کر پینا شروع کر دیا تھا۔ ہری ہری گھاس پر دور تک دریاں بچھا دی گئی تھی۔ اس پر دسترخوان بچھانے کے بعد طرح طرح کے لذیذ کھانے چنے جا رہے تھے۔ مرغے مسلم سے لے کر بکرے، دمبے، گائے اور اونٹ وغیرہ کے گوشت وغیرہ کی بھی ڈشیں موجود تھی۔ میں نے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا، کرم داد، اس بات کو یاد رکھنا کہ زیادہ پینے سے اور زیادہ کھانے سے غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ پچھلی رات کا واقعہ یاد ہے نا؟ وہ پیتے پیتے رک گیا۔ اس نے بوتل کو ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، میں تو بھول ہی گیا تھا، آج یہ حماقت نہیں ہوگی۔ وہ ریحانہ کے پاس کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جسکانی نے انسپیکٹر کے پاس بیٹھ کر کھانا شروع کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہیلی کاپٹر مل جائیں گے؟ پولیس پارٹی یہاں آدھی رات سے پہلے آ سکے گی؟ اس نے بندھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بظاہر بڑے معزز ہیں مگر باطن میں کمینے ہیں، ڈاکو رنگا ماما۔ حکومت کو مطلوب ہے اور ہمارے پولیس آفیسر صاحب اپنے محکمے کے بہت بڑے آفیسر ہیں۔ یہ زمیندار اپنے اپنے علاقے میں سماجی اور سیاسی حیثیت رکھتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے لینے کے لیے ہیلی کاپٹر کیوں نہیں بھیجے جائیں گے؟ آدھی رات سے پہلے ہی 2 ہیلی کاپٹر پرواز کرتے ہوئے نظر آئے۔ ماما مسکن میں روشنی کا ایسا انتظام تھا کہ گھنے درختوں کے باوجود وہ صحیح مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انسپیکٹر علی مختار میمن نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہوا تھا اور انہیں بتا رہا تھا کہ وہ کہاں اتارے جا سکتے ہیں۔ تقریباً 15 منٹ کے اندر ہی ہیلی کاپٹروں کے گردش کرتے ہوئے پنکھوں کی آوازیں تھم گئیں، پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ چاروں طرف سے یوں زمین دہل رہی تھی جیسے ایک بڑی فوج ہر سمت سے حملہ کرنے چلی آ رہی ہو۔ پھر ہمیں بے شمار سپاہی دکھائی دیے، سب رائفلیں تانے ہوئے تھے۔ وہ 4 پولیس افسروں کی رہنمائی میں آئے تھے۔ انسپیکٹر نے ان دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، میں انسپیکٹر علی مختار میمن ہوں، یہاں کسی کا خطرہ نہیں ہے، جو مجرم تھے وہ سب باندھے جا چکے ہیں۔ آنے والے افسران نے علی مختار میمن سے مصافحہ کیا، اسے مبارکباد دی، پھر وہ ڈاکو رانگا ماما، اس کے ساتھیوں اور اس کے معزز مہمانوں سے باری باری سوالات کرنے لگے۔ اس دوران یہ طے پایا کہ پہلے خاص مجرموں کو لوٹ کے مال کے ساتھ ایک ہیلی کاپٹر میں لے جایا جائے، دوسرے ہیلی کاپٹر میں ہمیں جانے کے لیے کہا گیا، باقی ڈاکوؤں کی نگرانی کے لیے پولیس کی بھاری تعداد مقرر کر دی گئی۔ ہم ہیلی کاپٹروں کے ذریعے رات کے 1 بجے نواب شاہ پہنچ گئے۔ وہاں اتنی رات کو بھی اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ تمام شہر میں یہ خبر پھیل
گئی تھی کہ ڈاکو رانگا ماما اور بہت سے اہم افراد گرفتار کیے گئے ہیں اور وہ یہاں لائے جانے والے ہیں۔ پولیس کے بڑے بڑے افسران پہنچے ہوئے تھے۔ جب ہم پولیس ہیڈ کوارٹر میں آئے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جتنے بڑے زمیندار، جاگیرداروں اور وڈیروں اور باحثیت افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کی ضمانتیں لینے کے لیے مختلف شہروں سے بڑی بڑی شخصیات چلی آئی تھی۔ ان میں سیاسی اور سماجی لیڈر حضرات بھی تھے، حکومت میں دور دور تک رسائی رکھنے والے معززین بھی تھے۔ میں محتاط ہو گیا، اب سیاسی چال بازیاں شروع ہو رہی تھی۔ ہم نے جتنے معزز حضرات کو مجرموں کی حیثیت سے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا، انہیں چھڑا لے جانے کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ میں چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا ان سب کے دماغوں میں پہنچ رہا تھا، ایک ایک کے لب و لہجے کو سمجھ رہا تھا، ان کی خفیہ گفتگو سن رہا تھا۔ میں خیال خوانی میں مصروف تھا کہ کرم داد کی آواز نے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے بڑی بوریت ہو رہی ہے، اس قانونی کارروائی میں تو صبح ہو جائے گی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی کہیں قریب ہی فائر کی آواز سنائی دی۔ ٹھائیں سے ایک گولی چلی تھی، سبھی چونک گئے۔ جس کمرے سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی وہاں پولیس والے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں بھی ادھر جانا چاہتا تھا لیکن ہمارا راستہ روک دیا گیا۔ سپاہیوں نے کہا، زیادہ بھیڑ مناسب نہیں ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ گولی کس نے چلائی ہے۔ جس کمرے میں گولی چلی تھی وہاں جو افسر اور سپاہی گئے تھے، میں ان کے دماغوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب خبر ملی تو ہم سب حیرت زدہ رہ گئے۔ ہمارے ساتھی انسپیکٹر علی مختار میمن نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ اپنے ہی ریوالور سے خود کو ہلاک کرنے سے پہلے اس نے ایک خط لکھا تھا۔ خط میں کیا لکھا تھا یہ معلوم نہ ہو سکا کیونکہ پولیس افسر اسے ایک دوسرے کمرے میں دوسرے افسران کے پاس لے گیا تھا۔ میں سپاہیوں کو ادھر ادھر دھکا دیتا ہوا اس کمرے میں پہنچ گیا۔ ایک افسر نے ڈانٹ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، جناب یہاں سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہمارا ساتھی انسپیکٹر ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا تھا، ہم اس کے ساتھ قانون کے ہاتھ مضبوط کر رہے تھے اور وہ فرض شناسی کا محبت سے ہر قدم پر ساتھ دیتا جا رہا تھا۔ وہ بھلا کیسے خودکشی کر سکتا ہے؟ یہ ضرور کوئی چال ہے۔ ایک بڑے افیسر نے مجھے ڈانٹ کر کہا، زیادہ بکواس مت کرو، باہر بیٹھو، جب تمہیں بلایا جائے اور سوال کیا جائے تو جواب میں جو کہنا چاہو کہہ دینا، فی الحال گیٹ آؤٹ۔ کاش میں خود کو فرہاد کی حیثیت سے ظاہر کر سکتا۔ اس افیسر نے جتنی حقارت سے مجھے گیٹ آؤٹ کہا تھا، اس کے نتیجے میں وہ پلک جھپکتے میں تگنی کا ناچ ناچنے لگتا۔ میں نے بڑے ضبط و تحمل سے کام لیا، کمرے سے باہر آیا۔ دروازے پر جمال احمد جسکانی اور کرم داد مجھے گور کر دیکھ رہے تھے۔ جسکانی نے کہا، اور قانون کی مدد کرو، کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ ہمارے خلاف کیسی سازشیں ہو رہی ہیں اور ہم کس طرح پھانسے جانے والے ہیں؟ کرم داد نے کہا، اگر ہم یہاں پھانسے گئے تو میں پولیس ہیڈ کوارٹر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ جب تک ہم قانون کا احترام کر رہے ہیں، اس وقت تک قانون کے محافظوں کو جواباً ہماری عزت کرنا چاہیے۔ بے عزتی ہوگی، ہمیں حقارت سے ٹھکرایا جائے گا، ہمارے خلاف جھوٹے الزامات عائد کیے جائیں گے۔ تو میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب کوئی بات ہوگی تو ہم اپنے بچاؤ کا راستہ ڈھونڈ لیں گے، لیکن وعدہ کرو کہ قانون کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ جسکانی نے غصے سے کہا، تم بھی اب بھی قانون کا راگ الاپ رہے ہو۔ دیکھو جسکانی، آگ کو جب تک آگ سمجھ کر کھیلو گے تو جلتے رہو گے، اسے گلزار بنانا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو مستحکم رکھو۔ ہم ایمان اور سچائی کے راستے پر ہیں۔ قانون مجرموں کے لیے آگ ہے، ہمارے لیے گلزار بنے گا۔ وہ دونوں میرے ساتھ چلتے ہوئے ریحانہ اور حور بانو کے پاس آئے، انہیں ساری باتیں بتانے لگے۔ جسکانی نے کہا، بابر میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اگر ہم الٹے پھانس لیے گئے تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس ذہانت ہے، حاضر دماغی ہے، صلاحیتیں ہیں اور خوبیاں ایسے ہی آزمائشی مرحلوں میں کام آتی ہیں۔ کرم داد نے کہا، اگر ہمارے ساتھ دھوکا ہوا تو میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، مجھے جو کرنا ہے کر گزروں گا۔ جسکانی نے کہا، بابر تم سے دوستی ایک الگ بات ہے، قانون کے محافظوں نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو پھر میں تم پر بھی اعتماد نہیں کروں گا۔ میں نے دونوں کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دوستی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ تقاضے پورے کرنے کے بعد تم جو چاہو کر لینا۔ ہمیں بتاؤ کیا تقاضے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کوئی مصیبت کی گھڑی آئے تو اپنے راستے الگ نہ ہو، ہم تینوں مل کر جو کام کریں گے اس میں استحکام ہوگا۔ اتحاد اور تنظیم آدمی کو ہمیشہ کامیابی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اگر کوئی برا وقت آئے تو میری ایک شرط پوری کر دینا، اس کے بعد تم دونوں آزاد ہوگے۔ کون سی شرط؟ وہ برا وقت آنے دو، میں بتاؤں گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں ایک بڑے سے ہال میں طلب کیا گیا، ہم سارے جھکا کر وہاں پہنچے۔ سر اس لیے جھکے ہوئے تھے کہ اپنے ساتھی انسپیکٹر علی میمن کی بے وقت اور اچانک موت نے ہمیں دل برداشتہ کر دیا تھا۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا اچھا ساتھی اچانک ہی خودکشی کر لے گا اور اس کی خودکشی مما بن جائے گی۔
گی۔ اس بڑے سے ہال میں چند افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے آس پاس دور تک کئی کرسیوں پر مختلف شہروں سے آنے والے کئی معززین سیاسی اور سماجی لیڈر حضرات بھی تھے۔ وہاں اور بھی کئی کرسیاں خالی تھیں۔ ہم ان پر بیٹھنا چاہتے تھے کہ ایک افسر نے ڈانٹ کر کہا، کھڑے رہو، صرف خواتین بیٹھ سکتی ہیں۔ ریحانہ نے ناگواری سے کہا، ہمیں بیٹھنے کا شوق نہیں ہے۔ میں نے کہا، کتنی عجیب بات ہے، جو مجرموں کی ضمانتیں لینے آئے ہیں انہیں عزت سے بٹھایا گیا ہے اور ہم نے مجرموں کو گرفتار کیا تو اس کے صلے میں یہاں کھڑا رکھا جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، فرمائیے ہمیں کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ ایک افسر نے کہا، انسپیکٹر علی مختار میمن ایک باضمیر انسان تھا۔ وہ وقتی طور پر تم جیسے جرائم پیشہ افراد کے فریب میں آ گیا تھا۔ جب اس کے ضمیر نے ملامت کی تو اس نے خودکشی کر لی، لیکن خودکشی کرنے سے پہلے یہ اعتراف نامہ ہمارے حوالے کر گیا۔ اس افیسر نے علی مختار میمن کا آخری خط پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، میں پورے ہوش و حواس میں رہ کر یہ تحریر بیان دے رہا ہوں۔ میں بابر اور کرم داد نامی دو مجرموں کے فریب میں آ گیا تھا۔ ان کے ساتھ دو عورتیں بھی تھیں جن کے نام حور بانو اور ریحانہ ہیں۔ انہوں نے میرے پاس آ کر کہا، میری شریک حیات ان کے ایک ساتھی جمال احمد جسکانی کے قبضے میں ہے۔ اگر میں ان کے احکامات پر عمل نہیں کروں گا تو وہ میری بیوی کو مار ڈالیں گے۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے ایک کیسٹ سنایا جس میں میری بیوی کی آواز تھی۔ وہ رو رو کر گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی کہ میں اس کی جان بچانے کے لیے ان مجرموں کی بات مان لوں، اور میں نے بات مان لی۔ مجھے بتایا گیا کہ ہمارا ایک پولیس آفیسر عالم زبیری پولیس کا دستہ لے کر ڈاکو رانگا ماما کو گرفتار کرنے اس کے اڈے کی طرف گیا ہے۔ اگر میں بابر اور کرم داد کے حکم کے مطابق عمل کروں گا تو ڈاکو کی گرفتاری کا سہرا میرے سر ہوگا، سارا کریڈٹ مجھے حاصل ہوگا اور پولیس آفیسر عالم زبیری کو مجرم کی فہرست میں شامل کر لیا جائے گا۔ پھر یہی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سائیں سراج آدم اور دوسرے معزز وڈیروں، زمینداروں اور جگیرداروں کو ایک پولیس انسپیکٹر کی حیثیت سے طلب کروں۔ جب میں نے طلب کیا تو انہوں نے ہتھیاروں کے ذریعے انہیں قابو میں کیا، رسیوں سے باندھ کر ڈاکو رانگا ماما کے اڈے پر لے گئے۔ وہاں ہمارے آفیسر عالم زبیری صاحب نے کامیاب چھاپا مارا تھا اور ڈاکو رانگا ماما کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن ہم نے بازی پلٹ دی۔ ڈاکو تو پہلے ہی سے گرفتار کیے جا چکے تھے۔ ہم نے پولیس آفیسر کو اپنے قابو میں کر لیا، انہیں بھی مجرموں کی صف میں شامل کر دیا۔ مجھے افسوس تو ہو رہا تھا، لیکن اپنی شریک یاد کی زندگی عزیز تھی۔ پھر میں دیکھ رہا تھا کہ میری اچانک ترقی ہونے والی ہے، بہت بڑا عہدہ ملے گا اور تنخواہ بھی بڑھے گی۔ میں نے اسی لالچ میں آ کر اپنے پولیس آفیسر زبیری کے ساتھ غداری کی اور قانون شکنی کی، اور جو مجرم نہیں تھے انہیں مجرم بنا کر رانگا ماما کے ساتھ لے آیا۔ بے امانی کبھی نہیں پھلتی۔ اب مجھے حقیقت کا علم ہوا ہے۔ میری بیوی کی آواز جب ریکارڈ کی گئی تو وہ صحیح سلامت تھی۔ اس کے بعد پتا چلا کہ جمال احمد جسکانی پہلے میری بیوی کی عزت کا دشمن بنا، پھر جان کا دشمن بن گیا۔ جس شریک حیات کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو میں رہ کر کیا کروں گا؟ اس لیے میں ہوش و حواس میں رہ کر خودکشی کر رہا ہوں۔ فقط راکم الحروف، انسپیکٹر علی مختار میمن۔ یہ خط پڑھ کر افیسر نے اسے اپنے سامنے میز پر رکھا، پھر ہماری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جمال احمد جسکانی نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ انسپیکٹر علی مختار میمن کبھی ایسا نہیں لکھ سکتا، نہ میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ میں نے تو اس بیچاری باحیا عورت کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ ایک افسر نے کہا، جمال احمد جسکانی تم کتنے سچے اور کتنے شریف انسان ہو یہ ہم اچھی طرح جان گئے ہیں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے ماضی کا تمام ریکارڈ اور ماضی میں تمہارے خلاف ہونے والے مقدمے کی تمام فائلیں اور ضروری کاغذات کہاں غائب ہو گئے تھے؟ جمال احمد جسکانی نے سوچتی ہوئی نظروں سے اس افسر کو دیکھا۔ جسکانی کا دماغ اندر ہی اندر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، جسکانی تم برے پھنسے ہو، ٹی ٹی سینٹر والوں سے غداری کی ہے، وہ فائلیں اور کاغذات پھر برآمد کر لیے گئے ہیں اور سینٹر والوں نے تمہیں سزا دینے کے لیے ان کاغذات کو افسران کے پاس پہنچا دیا ہے۔ جمال احمد جسکانی جو سوچ رہا تھا وہ درست تھا۔ اس افسر نے بھی ایک فائل اٹھا کر دکھاتے ہوئے کہا، یہ وہی فائل ہے جس کے ذریعے تم قاتل اور جرائم پیشہ ثابت ہو سکتے ہو۔ تم نے آج سے 2 برس 8 ماہ پہلے گوٹ سارنگ کے ایک پولیس افسر کو قتل کیا تھا۔ تمہاری وجہ سے وہاں کا وڈیرا مارا گیا، اس کی 2 بیٹیاں ماری گئیں۔ تم پر طرح طرح کے الزامات ہیں، ان الزامات سے تم فائلوں کی موجودگی میں انکار نہیں کر سکو گے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ جمال احمد جسکانی کو ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں۔ ہمارے چاروں طرف مسلح سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ جمال احمد جسکانی وہاں سے نکل سکتا تھا، میں اس کی صلاحیتوں کا معترف ہوں، لیکن میں نے کہا، جناب افسران، ہتھکڑیاں تو آپ سب کو پہنائیں گے، لیکن پہلے ہم پر بھی
الزامات عائد کر دیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک ساتھ ہتھکڑیاں پہنے۔ بکواس مت کرو، ہم نے جو حکم دیا ہے اسی پر عمل ہوگا۔ میں نے کہا جن لوگوں نے آپ کے پاس ہماری فائلیں پہنچائی ہیں انہوں نے یہ ضرور بتایا ہوگا کہ ہم کتنے خطرناک ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے خود گرفتاری کے لیے ہاتھ پیش کر دیں تو ذرا صبر سے کام لیں۔ ان افسران نے ایک دوسرے کی دیکھا۔ یقیناً ہمارا فائل پیش کرنے والوں نے انہیں بتایا تھا کہ ہم سب ضدی اور خطرناک ہیں۔ پھر ایک افسر نے ایک فائل اٹھاتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، ابھی تم لوگوں کو بھی ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی۔ یہ فائل ریحانہ اور کرم داد کا ہے۔ ان دونوں نے پیرس میں رہ کر جو جرائم کیے ہیں اور کرم داد نے جو قتل کیے ہیں ان کی تصاویر کے ساتھ پولیس پوری تفصیل اس میں موجود ہے۔ ایک افسر نے ایک اور فائل اٹھاتے ہوئے کہا، بابر یہ تمہاری اور آمنہ کی فائل ہے، اس میں تمہاری جرائم کی جو داستانیں درج ہیں وہ سب عدالت میں معلوم ہو جائیں گی۔ تم میں سے صرف حور بانو کو رہا کیا جائے گا اور اسے اس کے والدین کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ اب میں حکم دیتا ہوں کہ چاروں کو ہتھکڑیاں لگا کر حوالات میں بھیج دیا جائے۔ میں نے دانت پیستے ہوئے سوچا، یہ ہے وفاداری اور حب الوطنی کا صلہ۔ کیا ہمارے ملک میں وفادار اور محب وطن نہیں رہے؟ بے شک ہیں، بے شمار محب وطن اور ملک و قوم پر جان دینے والے لوگ ہیں۔ میں اپنے ایمان اور حب الوطنی سے مایوس نہیں ہوں، لیکن ہمارے ہاں ایسے لوگوں کا دور دورہ ہے جیسے ایسے لوگ انتظامیہ کی گاڑی کو چلاتے ہیں جو نہایت بے ایمان، منافع خور، اسمگلر اور بدترین قسم کے سازشی ہیں۔ جو افسران ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے خلاف الزامات عائد کر رہے تھے اور ہمیں گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، ان میں سبھی بے ایمان نہیں تھے، وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے دشمن بن گئے تھے۔ اور اب پولیس والوں نے ہمارے چاروں طرف ہتھکڑیاں نکال لی تھی، 4 ہتھکڑیاں، ایک ریحانہ کے لیے، ایک کرم داد کے لیے، ایک جمال احمد جسکانی کے لیے اور ایک میرے لیے۔ اب سے 2 برس 8 ماہ پہلے جمال احمد جسکانی ایک مجبور اور بے بس انسان تھا، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں۔ اس وقت اسے اپنے بچاؤ کے طریقے نہیں آتے تھے۔ کرم داد، ریحانہ اور میں ایسے تھے کہ اب تک ہمارے ہاتھوں میں کسی نے ہتھکڑی پہنانے کی جرت نہیں کی تھی اور نہ ہی ہم نے ایسا موقع آنے دیا تھا۔ اس نے میری دوستی پر اعتماد کیا ہے، میں اس کے اعتماد کا بھرم رکھوں گا۔ سپاہیوں نے ہتھکڑیاں نکال لی تھی اور انہیں کھولتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ میرے ذہن میں ایک ایسا منصوبہ پرورش پا رہا تھا جس پر عمل کر کے میں ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کیے بغیر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار ہونے سے بچ سکتا تھا۔ اور پھر میں نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ وہ ہتھکڑیاں ہماری طرف لا رہے تھے، اچانک میں نے حور بانو کے کہنے پر مجبور کیا، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، پلیز 1 منٹ کے لیے رک جائیے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بڑے افسر کے دماغ میں پہنچ کر اس کے دل میں ایک ذرا سی ہمدردی پیدا کی۔ اس نے کہا، رک جاؤ، پہلے سن لو یہ محترمہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ حور بانو نے کہا، میرے ان ساتھیوں پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں انہیں اس سلسلے میں صفائی پیش کرنے کا موقع عدالت میں تو دیا ہی جائے گا، لیکن میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ تھوڑا سا موقع اگر یہاں دے دیا جائے تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا؟ شاید آپ شرمندگی سے بچ جائیں کہ آپ نے بے گناہوں کو ہتھکڑیاں پہنائی تھی۔ اس افسر نے حور بانو کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ دراصل میں ہی اس کے دماغ میں سوچ پیدا کر رہا تھا کہ یہ لڑکی ٹھیک کہتی ہے، شاید یہ اپنی صفائی میں کوئی ایسی بات کہہ سکیں کہ انہیں ہتھکڑیاں پہنانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک افسر نے کہا، یہ بکواس کر رہی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ عدالت قائم کریں اور مجرموں کا بیان سنتے رہیں، اور اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ دوسرے افیسر نے بھی اعتراض کرنا چاہا، لیکن میں جس افیسر کے دماغ میں تھا اس نے کہا، نہیں، تھوڑی دیر ہم اور بیٹھ جائیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کی یہ بات دل کو لگ رہی ہے کہ شاید ہم شرمندگی سے بچ جائیں، شاید یہ مجرم نہ ہو۔ پھر اس افسر نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم چاروں کو 10-10 منٹ کا وقت دیتا ہوں، اپنے بارے میں جو کہنا چاہتے ہو جلدی سے کہہ ڈالو۔ میں نے چپکے سے جمال احمد جسکانی کے قریب ہو کر کہا، اپنے حق میں جو بھی الٹی سیدھی باتیں کر سکتے ہو کر ڈالو، 10 منٹ کی مہلت کو ضائع نہ کرو۔ جسکانی نے کہنا شروع کیا، ادھر میں نے ریحانہ اور کرم داد کو بھی یہی سمجھا دیا۔ اس کے بعد خیال خوانی کی پرواز شروع کی اور اپنے بہترین رفیق اور اپنے عزیز سعید احمد کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں سو رہے تھے، ان کے ساتھ سلمہ بھی تھی، سلمہ جو میری بہن شاہینہ کی ناند تھی۔ میں نے سعید احمد کو بیدار کر کے ان کے دماغ میں کہا، میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں، سلمہ کو اس بات کی خبر نہ ہو، بلکہ کسی کو بھی یہ نہ معلوم ہو کہ میں نے آپ سے دماغی رابطہ قائم کیا ہے۔ فوراً اپنے بیڈ روم سے باہر نکلیں، میرے پاس صرف 35 منٹ کا وقت ہے اور 35 منٹ کے بعد میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ جائیں گی۔ وہ فوراً ہی بستر سے اٹھے اور بیڈ روم سے باہر نکلتے ہوئے بولے، آخر بات کیا ہے، تم کہاں پھنسے ہوئے ہو؟ میں پاکستان میں ہوں اور اسی
اسی لیے آپ کی مدد حاصل کر رہا ہوں۔ او خدایا، تم اتنے پراسرار بن کر رہتے ہو کہ ہمیں پریشان کر دیتے ہو۔ آخر یہاں آئے تھے تو ہمیں اطلاع تو دے دینا چاہیے تھی۔ بولو کیا ہو رہا ہے؟ فوراً میرے بتائے ہوئے فون نمبر پر فون کریں۔ اس فون کے آس پاس پولیس کے محکمے کے بڑے بڑے افسران بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نواب شاہ کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہوں۔ انہوں نے ریسیور اٹھا کر کہا، یہ بتاؤ کہ مجھے کہنا کیا ہے؟ آپ نمبر ڈائل کریں، خود کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے دماغ میں موجود ہوں، آپ روانی سے بولتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا، بھائی کمال کے آدمی ہو، میں اسلام آباد میں ہوں، تم نواب شاہ میں، اور وہاں سے میرے دماغ میں رہ کر بولو گے، چلو منہ بند کیے لیتا ہوں۔ انہوں نے نمبر ڈائل کیے۔ ان دنوں ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں تھی، اس کے باوجود ایک اہم افسر رنگ کالز کے لیے نمبر دے رہا ہو تو رابطہ قائم ہونے میں دیر ہی کتنی لگ سکتی تھی۔ چنانچہ فوراً رابطہ قائم ہو گیا۔ ٹیلی فون ایکسچینج والوں نے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں اطلاع دی کہ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے سامنے بیٹھے ہوئے افسر نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے افسران کو یہ خبر سنائی۔ وہاں جیسے ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اسی وقت ایکسچینج والوں نے سعید احمد کے فون سے ان افسران کے فون کا رابطہ قائم کر دیا۔ میں نے سعید صاحب کی زبان سے کہا، میں انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر بول رہا ہوں، آپ کے سامنے 5 افراد کے نام پیش کر رہا ہوں، انہیں نوٹ کریں اور میری ہدایت پر فوراً عمل کریں۔ آفیسر نے قلم اٹھا کر کہا، ہم نوٹ کر رہے ہیں، آپ حکم دیجیے۔ میں نے سعید احمد صاحب کی زبان سے کہا، پہلا نام حور بانو، دوسرا ریحانہ، تیسرا کرمداد، چوتھا جمال احمد جسکانی اور 5واں بابر۔ ان 5 کے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ لوگوں کی شکایت مجھ تک پہنچائیں۔ سر، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ جتنے ڈاکو اور معزز قسم کے بدماش گرفتار کر کے لائے گئے ہیں، ان کی ضمانت قبول نہ کی جائے۔ یہ تمام لوگ عدالت تک پہنچائے جائیں گے۔ اس سلسلے مزید احکامات جاری ہوتے رہیں گے، آپ لوگ الرٹ رہیں۔ انہوں نے ریسیور رکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، فرحاد اب تو بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ ذرا صبر کیجیے، آپ کے حکم کے مطابق ادھر ہمیں VIP ٹریٹمنٹ ملے گا، عزت و احترام سے رہنے کے لیے جگہ دی جائے گی، تو اطمینان سے آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال خدا حافظ، آرام سے جا کر سو جائیے۔ انہوں نے خلا میں گھونسا دکھاتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، منہ توڑ دوں گا۔ ایک تو مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا ہے اور سونے کے لیے بھی کہہ رہے ہو، بھلا ایسے میں نیند آئے گی؟ اچھا بھائی بتا دیتا ہوں، مجھے اتنا موقع تو دیجیے کہ تنہائی میں بیٹھنے کا اور آپ سے خیال خوانی کے ذریعے گفتگو کرنے کا موقع ملے۔ میں اتنے سارے لوگوں کے درمیان رہ کر چپ چاپ خیال خوانی تو نہیں کر سکتا۔ چلو میں تمہارا انتظار کروں گا، جب بھی فرصت ہو مجھے مخاطب ضرور کرنا، خواہ میں سو رہا ہوں۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ 10 منٹ کا جو وقت ملا تھا، اس کے مطابق جمال احمد جسکانی، کرمداد اپنے طور صفائی پیش کر چکے تھے اور ریحانہ بھی صفائی پیش کر رہی تھی۔ ادھر تمام افسران ٹیلی فون کے ذریعے دوسرے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کر رہے تھے۔ ایک ذمہ دار افسر نے جو احکامات صادر کیے تھے، ان کے متعلق تصدیق کی جا رہی تھی۔ جب ریحانہ کے 10 منٹ ختم ہو گئے تو میں نے کنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جناب اب 10 تک میں بولوں گا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری باتوں کا یقین آئے گا، پھر بھی میں اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ جو افسر ٹیلی فون کے ذریعے سعید احمد سے گفتگو کر چکا تھا، اس نے کہا، بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ بے گناہ ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو رہی تھی۔ اس عرصے میں تصدیق ہو چکی تھی کہ ایک بہت ذمہ دار افسر نے ہی ہماری حمایت کی ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے۔ وہ افسران فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر ہماری طرف آئے، پھر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے ہم سے مصافحہ کرنے لگے۔ قربانو، ریحانہ، کرمداد اور جمال احمد جسکانی شدید حیرانی سے ان کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان افسران کو ہماری بے گناہی کا کیسے یقین آ گیا ہے، جبکہ جمال احمد جسکانی، ریحانہ اور کرمداد الٹے سیدھے بیان دے رہے تھے، ان پر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے یقین کر لیا تھا، ہمیں گلے لگا رہے تھے، ہم سے معافی مانگ رہے تھے۔ ملک کے وہ با اثر لوگ جو مجرموں کی ضمانتیں لینے آئے تھے، ان میں سے ایک نے اٹھ کر کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں جو بے تکا بیان دیا تھا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے ان کی بے گناہی ثابت ہوتی ہو، پھر آپ لوگ ان کی یہ عزت کس بنا پر دے رہے ہیں؟ ایک افسر نے جواباً کہا، ہم نے افسوس ہے، ہم آپ کو ان کی بے گناہی کے سلسلے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ ہاں، آپ کے لیے ایک افسوسناک اطلاع ہے کہ آپ میں سے کسی کی ضمانت قبول نہیں کی جا سکتی۔ جو مجرم گرفتار کر کے لائے گئے ہیں، ان سب کو عدالت تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ ایک اور بڑے صاحب نے آگے بڑھ کر کہا، انسپیکٹر علی مختار میمن نے خودکشی کرنے سے پہلے جو تحریر آپ کے لیے لکھی تھی، کیا اس سے یہ
ثابت نہیں ہوتا کہ ہمارے آدمی بے گناہ ہیں اور یہ سب مجرم ہیں، اس خط کو عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ہم اپنے طور پر تفتیش کریں گے، تحریر شناسی کے ماہرین سے رائے طلب کریں گے، پلیز آپ اس سلسلے میں زیادہ بحث نہ کریں۔ پھر اس افسر نے ہماری طرف پلٹ کر پوچھا، جناب آپ کہاں رات گزارنا پسند کریں گے؟ اگر مناسب سمجھیں تو پولیس ہیڈ کوارٹر کے کچھ کمرے خالی کر دیے جائیں یا کسی اچھے ہوٹل میں رہائش کا انتظام کرایا جائے۔ جمال احمد جسکانی نے شدید حیرانی سے کہا، کمال ہے، آپ تو ہمیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ بھائی ہمیں تو صرف رات گزارنی ہے، کہیں بھی گزار لیں گے، رات تو اس کمرے میں بھی گزر سکتی ہے اور باہر برآمدے میں بھی۔ ایک افسر نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جناب آپ ہمیں اور شرمندہ نہ کریں، بھلا آپ اور باہر برآمدے میں رات گزاریں گے؟ آپ 5 ہیں، ہم آپ لوگوں کے لیے جی ایچ کیو کے 5 کمرے خالی کرا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 کمرے کافی ہیں۔ چند منٹ کے اندر ہمیں 2 کمرے مل گئے جن میں ضرورت کا تمام سامان موجود تھا۔ ہمیں کھانے کے لیے بھی پوچھا گیا، پیٹ تو پہلے ہی بھرے ہوئے تھے، البتہ ہم نے چائے پینے کی خواہش ضرور کر دی۔ انہوں نے ایک سپاہی کو چائے کا انتظام کرنے بھیج دیا۔ ایک افسر نے ہمارے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، جناب کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا فی الحال آپ کو کوئی سوال نہ کریں، ہم کچھ باہم مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو 15-20 منٹ کے لیے ہمیں تنہا چھوڑ دیں، چائے پینے کے دوران ہم آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دیں گے۔ وہ تمام افسران ہمیں کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی جمال احمد جسکانی نے دروازے کے اندر سے بند کیا، پھر پلٹ کر تیزی سے ہماری طرف آتے ہوئے بولا، آخر یہ چکر کیا ہے؟ ہم پر سنگین الزامات عائد کیے گئے انسپیکٹر مختار میمن کا آخری خط ہمیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے کافی تھا، اس کے باوجود ہمیں رہا کر دیا گیا اور ہمیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ کرم داد نے کہا، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ہم پر آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکے ہیں اور اب کھجور سے گر کر کسی گہری کھائی میں پہنچنے والے ہیں۔ حور بانو نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، شاید یہ لوگ ہمیں یہاں سے نہ جانے دیں۔ میں نے کہا ابھی یہ ہمارے پاس واپس آئیں گے تو ہم ان سے ٹرین میں سیٹ ریزرو کرانے کے لیے کہیں گے، ہم دیکھتے ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ بہانے بنا کے ٹالنے کی کوشش کریں گے تبھی ہمیں ان کی نیتوں کا صحیح علم ہو سکے گا کہ یہ پھانسنے کے لیے ہمارے خلاف مزید ثبوت فراہم کرنا چاہتے ہیں یا واقعی قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ فی الحال تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں تائید غیبی حاصل ہو رہی ہے اور ہم اتنے بڑے الزامات سے بری ہو کر ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے ان سے معذرت کی اور باتھ روم کی طرف تیز قدموں سے چل دیا۔ حوربانو اور ریحانہ منہ دبا کر ہنس رہی تھی۔ میں باتھ روم میں پہنچتے ہی دروازے کو اندر سے بند کر کے سعید صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ تم پاکستان کب پہنچے اور نواب شاہ میں کیا کر رہے ہو؟ آپ یہ بتائیں میرے راز کو ہضم کر سکتے ہیں یا اگل دیں گے؟ کیا پہلے میں نے کبھی تمہارا کوئی راز فاش کیا ہے؟ پہلے آپ سنگل تھے، اب ڈبل ہو گئے ہیں۔ کیا آپ سلمہ سے ساری باتیں چھپا لیتے ہیں؟ اسے کوئی اہم راز تو نہیں بتاتے؟ فرحاد، میں ایک ایسے عہدے پر فائز ہوں جہاں میری ذرا سی بھول سے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں اپنے معاملات سلمہ سے نہیں چھپاتا، لیکن اپنے ملکی اور دفتری معاملات کا ذکر میں سلمہ سے بھی نہیں کرتا۔ خود سلمہ بھی کافی سمجھدار ہے، وہ جانتی ہے میرے سینے میں کتنے راز دفن ہیں، لیکن اس نے کبھی اس سلسلے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ سلمہ آپ کی شریک حیات اور میری بہن ہے، اسے جب معلوم ہوگا کہ آپ کو میری یہاں موجودگی خبر تھی اور آپ نے یہ بات چھپائے رکھی تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا تو نہیں ہوگا۔ میں تمہاری خاطر اپنی سلمہ کو کچھ باتیں سن لوں گا، تم فکر نہ کرو، اپنی سناؤ۔ میں پیرس سے دہشت گردوں کی تنظیم میں شامل ہو کر یہاں آیا ہوں اور ان کے متعلق معلومات حاصل کر رہا ہوں۔ اس وقت بھی ایک دہشت گرد کے روپ میں ہوں۔ فی الحال میرا نام بابر ہے۔ تمہارے باقی 4 ساتھی بھی ٹی ٹی سینٹر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی ٹی ٹی سینٹر سے تعلق رکھتے تھے، مگر اب اپنی ایک ذاتی ٹیم بنا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں جتنے تقریب کار بڑے بڑے شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں، ہم ان کا محاسبہ کرنے، ان کا مقابلہ کرنے اور ان کا منہ توڑ جواب دینے یا انہیں راہ راست پر لانے کے لیے نکلے ہیں۔ ابتدا ہی میں ہمارا ڈاکو رانگا ماما سے ٹکراؤ ہو گیا۔ نتیجے میں ہم نے ڈاکو رانگا ماما کو ہی نہیں بلکہ پولیس کے ایک ذمہ دار افسر کو بھی گرفتار کیا ہے۔ افسر ڈاکو رانگا ماما سے اچھی خاصی رقمیں وصول کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں کے بااثر زمیندار، جاگیردار اور بڈیرے بھی گرفت میں آئے ہیں۔ انہیں جب ہم ایک پولیس پارٹی کی مدد سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نواب شاہ لے کر آئے تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان مجرموں کو چھڑانے کے لیے، ان کی ضمانتیں لینے کے لیے بڑی بڑی اہم شخصیتیں یہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ چور
شریف اور شریف چور ٹھہرا دیے گئے۔ انسپیکٹر علی مختار میمن جو بہت ہی دیانتدار اور فرد شناس افسر تھا، اس نے اپنے ہی ریوالور سے خودکشی کر لی۔ میں نے تمام حالات بلا کم و کاست ان کے گوش گزار کر دیے۔ سعید احمد صاحب نے پوچھا جو پولیس انسپیکٹر اتنا فرد شناس تھا، اس نے تمہارے خلاف بیان کیوں دیا جبکہ تم لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ یہی تو حیرانی کی بات ہے، اس نے کن حالات میں خودکشی کی، کس طرح مجبور ہو کر وہ خط لکھا، یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ ایک الگ کمرے میں تھا، ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ خودکشی کے بعد ہم اسے نہیں دیکھ سکے، صرف اس کا آخری خط ہمیں پڑھ کر سنایا گیا۔ فرحاد، تم نے محبان وطن کی ایک ٹیم بنائی ہے، تمہاری اس ٹیم کے ساتھیوں کے خلاف کیا الزامات ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے ہی مختلف ٹی ٹی سینٹرز میں تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ تربیت حاصل کرنے کے دوران انہیں کسی نہ کسی مشن پر بھیجا گیا تھا، وہاں انہوں نے جو تخریب کاری کی اور قتل کیے، ان سب کی تصاویر اور ریکارڈ موجود ہے۔ اب میرے ان ساتھیوں نے بغاوت کر دی ہے اور پاکستان کے مفاد کے لیے ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، تو سینٹر والوں نے انتقاماً وہ تصاویر اور سارا ریکارڈ یہاں کے افسران کے حوالے کر کے انہیں مجرم ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی تم سب کی فائلیں تصویروں کے ساتھ اور پورے ثبوت کے ساتھ افسران کے پاس موجود ہیں۔ جی ہاں، میں اسی کے لیے پریشان ہوں، ابھی میں نے اسی لیے آپ کو مخاطب کیا ہے۔ آپ کسی طرح وہ فائلیں اور انسپیکٹر علی مختار میمن کا خط حاصل کر لیں۔ آپ کو ہمارے متعلق جو بھی معلومات درکار ہوں گی میں وقتاً فوقتاً آپ کو مہیا کرتا رہوں گا۔ آپ میرا یہ کام فوراً کر دیں۔ میں ابھی ان سے رابطہ قائم کرتا ہوں۔ میں خاموش رہ کر دیکھنے لگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے پھر اپنے مخصوص ٹیلی فون ایکسچینج والوں کو کراچی کے ایک سیکرٹ ایجنٹ اولڈ مین سے رابطہ قائم کرنے کی ہدایت کی۔ وہ افسران جو کمرے سے گئے تھے انہیں 15 منٹ بعد واپس آنا تھا، مگر سعید احمد صاحب سے فون پر گفتگو میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے وہ واپس نہ آ سکے۔ سعید صاحب نے ایک سینئر افسر سے کہا بابر، ریحانہ کرمداد اور جمال احمد جسکانی کے خلاف جو فائلیں پیش کی گئی ہیں انہیں سیل کر دیا جائے، اور انسپیکٹر علی مختار میمن نے جو آخری خط لکھا ہے اسے بھی محفوظ رکھا جائے۔ کل صبح تک ہمارا آدمی آپ کے پاس پہنچے گا، آپ لوگوں کے درمیان کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوگا۔ میں تھوڑی دیر بعد وہ کوڈ ورڈز آپ کو بتا دوں گا۔ آپ وہ آخری خط اور تمام فائلیں اس آدمی کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد یہ کیس سیکرٹ سروس والے ڈیل کریں گے، پولیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر، آپ اس کیس کی سنگینی کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، لہٰذا میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ آپ کا جو بھی شخص کوڈ ورڈز کا تبادلہ کرے گا میں یہ تمام چیزیں اس کے حوالے کر دوں گا۔ سعید احمد صاحب نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کراچی کے سیکرٹ ایجنٹ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ انہوں نے کوڈ ورڈز کے ذریعے اپنی شناخت کرائی۔ دوسری طرف سیکرٹ ایجنٹ دی اولڈ مین نے کہا یس باس، کمانڈ می ٹو ڈو اور ڈائی۔ سعید صاحب نے کہا ابھی ڈو اور ڈائی کا معاملہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، صبح تک نواب شاہ پہنچو، میں جن افسران کے نام لے رہا ہوں ان سے ملاقات کرو، کوڈ ورڈز مجھے بتاؤ، میں وہ کوڈ ورڈز انہیں بتا دوں گا۔ وہاں ایک خط اور کچھ فائلیں تمہارے حوالے کی جائیں گی، ان کی حفاظت کرنا اور انہیں اسلام آباد پہنچانا تمہارا فرض ہے۔ میں نے ان سے دماغی رابطہ ختم کر دیا، وہ اپنے معاملات خود نپٹا رہے تھے۔ میں جیسے ہی باہر نکلا کرم داد نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیا باتھ روم بہت خوبصورت ہے؟ وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے بھائی، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ میں ان کے ساتھ چائے پینے بیٹھ گیا۔ ریحانہ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا توبہ ہے، صبح کے 4 بج رہے ہیں اور ہم سونے کی بجائے چائے پی رہے ہیں۔ کرم داد نے کہا مجھے چائے پی کر بھی نیند آ جاتی ہے، تمہیں تو شراب پی کر بھی نیند آتی ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ جمال احمد جسکانی نے کہا ابھی کرم داد نے بتایا ہے کہ ہم ان کے مہمان بن کر لاہور جا رہے ہیں۔ ہاں، ہماری منزل اسلام آباد ہے لیکن ہم لاہور ہوتے ہوئے جائیں گے۔ ہم سب کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے، ہمارے 2 مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ ملک کے ذہین، تعلیم یافتہ اور باصلاحیت نوجوان جو مختلف ممالک کے ٹی ٹی سینٹرز میں رہ چکے ہیں اور تربیت حاصل کرنے کے بعد یہاں تخریب کاری میں ملوث ہیں، انہیں ہم راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے۔ جو ہماری بات مان لے گا وہ ہمارا دوست ہوگا اور اس طرح ہم اپنی ٹیم کے افراد میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا سفر اسلام آباد کے بعد بھی جاری رہے گا، ٹرین سے بھی سفر کریں گے اور ہائی وے اور دوسرے راستوں سے بھی گزریں گے۔ اگر سہولتیں میسر ہوئیں تو فضائی سفر بھی کریں گے، یعنی اپنے ملک کے تمام اہم شہروں میں جائیں گے۔ اگر یہ دہشت گرد دیہاتوں میں ہیں تو ہم دیہاتوں میں بھی پہنچیں گے، ہم ہر محاذ پر ان کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ یا تو ہم ختم ہو جائیں گے یا وہ ہمارا ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ جسکانی نے کہا بابر، تمہارے صرف عزائم ہی بلند نہیں ہیں بلکہ تم مضبوط قوت ارادی کے مالک بھی ہو۔ جس وقت یہ افسران ہمیں گرفتار کر رہے تھے اور ہمارے ساتھیوں میں ہتھکڑیاں
وردیاں پہنانے والے تھے، میں تمہارا اعتماد دیکھ رہا تھا، تم ہمیں صبر و ضبط سے رہنے کی تلقین کر رہے تھے اور ایسے با اعتماد لگتے تھے جیسے آئندہ چند لمحوں کے بعد بازی پلٹ جانے کا پورا یقین ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں واقعی بازی پلٹ گئی ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب تک ہم ایمان اور سچائی کے راستے پر گامزن ہیں ہمیں شکست نہیں ہوگی، البتہ آزمائشی مرحلے آتے رہیں گے۔ دروازے پر دستک سنائی دی، میں اٹھنا چاہتا تھا مگر مجھ سے پہلے ہی حور بانو اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ دو افسر اندر آئے، آتے ہی انہوں نے اٹینشن ہو کر سلیوٹ کیا۔ حور بانو، ریحانہ کرمداد اور جمال احمد جسکانی کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ سوچ سوچ کر حیران اور پریشان ہو رہے تھے، آخر ایسی کیا بات ہے کہ اب افسران نے آ کر سلیوٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔